ایک انسان بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، تو مکہ المکرمہ کے اس تاجر کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کی زندگی لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے، جنہوں نے تجارت کا اصول بتلایا، جنہوں نے تجارت کے اصول اور رہنما لوگوں کے سامنے واضح کیے، اور اس انداز سے امانت کو، دیانت کو، صداقت کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے واضح کیا کہ ایک انسان اگر کاروبار کرنا چاہے، ایک انسان اگر بزنس کرنا چاہے تو اسے کس انداز سے بزنس کرنا چاہیے۔ جیسے بزنس کا ایک اصول ہے، ہر دکاندار یہ چاہتا ہے، ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسٹمرز اس کے پاس آئیں۔ میرے آقا نے کسٹمرز کو، خریدار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبق دیا ہے، ورنہ دنیا میں اعتبار سے مختلف قسم کے انعامات، مختلف قسم کے پرائزز اور بمپر ڈرا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ کر اپنے کسٹمرز کو اور اپنے گاہکوں کو اور اپنے خریدار کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے، سلام ہو میرے آقا پر جنہوں نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے ایک بہت بڑا بہترین سبق دیا کہ وہ اس طریقے کو اختیار کر کے کسٹمرز کو اور گاہکوں کو اور خریدار کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ کس انداز سے، کیا طریقے سے؟ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بازار تھا، اور وہ بازار ایسا تھا جس میں مختلف قسم کی منڈی تھی، ہر قسم کا کاروبار ہوتا تھا، مختلف چیزوں کے اسٹالز اور دکانیں لگتی تھیں۔ جیسے آج کل جگہ جگہ ہفتے واری منڈی لگ رہی ہے، تو کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، کوئی کچھ تھوڑی دکان لگایا ہے، کوئی کچھ لگایا ہوا ہے، تو ایک لوگ خریداری کرنے والے اس ہفتے کی منڈی میں، یعنی اس دن کی جو منڈی ہوتی ہے اس منڈی میں آ کے اپنی ضرورت کی چیز خریدتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ہفتے واری یا کوئی خاص منڈی تھی جس میں مختلف قسم کی چیزیں لگا کرتی تھیں، لوگ اپنے اپنے طور پر دکان لگایا کرتے تھے۔ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا مال لے کر وہاں آئے ہوئے تھے، اور کسی کام سے اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، اور اپنے خادم کو متعین کر دیا کہ دیکھو یہ 30 اونٹ ہیں، یہ اونٹوں کو بیچنا ہے، البتہ جو بھی خریدار آئے اس کے سامنے یہ واضح کر دو کہ اس میں ایک اونٹ ایسا ہے جو لنگڑا ہے، اس کی وہ قیمت نہیں جو عام اونٹوں کی قیمت ہے، ان اونٹوں کی جتنی قیمت ہے فکس کر دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ ایک ایک اونٹ کی یہ قیمت ہے، البتہ یہ جو اونٹ ہے جو معذور ہے، لنگڑا ہے، اس اونٹ کی یہ قیمت ہے۔ اور پھر حضور کسی کام سے تشریف لے گئے، ایک کچھ لوگ آئے اور اس منڈی میں، مکے کی اس منڈی میں، اس جگہ پر اعلان کیا، پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ محمد ابن عبداللہ کا مال کہاں بک رہا ہے؟ تو رہنمائی کر دی گئی کہ فلاں جگہ یہ جو 30 اونٹ ہیں یہ اونٹ محمد ابن عبداللہ کے ہیں۔ ایک آدمی ان میں سے آیا اور اس نوکر سے جو اللہ کے نبی کے خادم تھے ان سے بات کی، کہا کہ یہ اونٹ کتنے میں دے رہے ہو؟ تو اس نے بتلا دیا کہ یہ سارے اونٹ ہیں، اور 30 کے 30 اونٹ اس آدمی نے خرید لیے بغیر کسی بھاؤتاؤ کے، بغیر کسی معاملات کے فکس کرنے کے، جو بھی قیمت تھی اس قیمت پر انہوں نے خرید لیا۔ اور اس خادم کو وہ ایک اونٹ جو لنگڑا تھا اس کی قیمت بتلانا یاد نہیں رہا، لہذا 30 اونٹ پورے کے پورے وہ لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر جب معلوم ہوا کہ یہ اونٹ سارے کے سارے بک گئے تو حضور نے حساب لیا ان سے، تو جب قیمت دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ اس لنگڑے اونٹ کی قیمت آدھی نہیں تھی، جو قیمت حضور نے بتلائی تھی وہ نہیں ہوا، بلکہ سارے اونٹوں کی ایک ہی قیمت ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایسا شکن آیا اور حضور ایسے پریشان ہوئے جیسے اللہ کے نبی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہو۔ جیسے بزنس میں، کاروبار میں کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے تو جس انداز سے ایک انسان پہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، ماتھے پر شکن آ جایا کرتی ہے، اللہ کے نبی ایسے بے قرار ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے یہ کیا غضب کر دیا، تم نے سارے اونٹوں کو ایک ساتھ بیچ دیا، وہ اونٹ تو آدھی قیمت کا تھا،
اس خادم نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کی قیمت اتنی بتلانی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس خادم کو اپنے ساتھ لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے گئے، اور مکمل پورا ایک دن گزار کر اس مقام پر پہنچے جہاں وہ قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے، وہاں وہ اونٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ میرے اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کہاں سے خریدے؟ تو اس ایک آدمی نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے دیانتدار تاجر ہیں۔ یہ الفاظ تھے، محمد ابن عبداللہ مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے دیانتدار تاجر ہیں، ہم نے یہ مال ان سے خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کیا، فرمایا کہ میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی فوری اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ کو دیکھنے کی بہت خواہش تھی، میں بھی اپنے مالک کا غلام ہوں، میرا مالک یمن میں رہتا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مکہ المکرمہ کے بازار میں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کسی اور سے بھاؤ تاؤ نہیں کرنا، بس ایک ہی آدمی کا نام لینا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال پوچھو، اور جب معلوم ہو جائے کہ محمد ابن عبداللہ کا مال ہے تو بغیر بھاؤ تاؤ کرے ہوئے ان کا سارا مال خرید لو، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ ابھی زیادہ نہیں پھیلا ہوا ہے، حضور کا ذکر ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا، لیکن تجارت کے سلسلے میں آقا کی صداقت اور آقا کی امانت اور آقا کی دیانت کا شہرہ ایسا تھا کہ یمن سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ محمد ابن عبداللہ کا سارا مال خرید لو، اور چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تو میں تعجب میں پڑ گیا اور میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن جب آپ مجھے نہیں ملے تو آپ کے اونٹوں کو میں خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جو لنگڑا ہے، حالانکہ ابھی تک اس کے لنگڑے پن کا پتہ نہیں چلا تھا، اس اونٹ کے لنگڑے پن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے اور اس کی آدھی قیمت ہے، اگر تم چاہو تو یہ آدھی قیمت مجھ سے واپس لے لو، اور اگر چاہو تو تم بے کو ختم کر دو، میں اپنے اونٹ واپس لے چلے جاؤں گا، تم اپنی قیمت لے کر چلے جاؤ۔ سلام ہو میرے آقا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت کا پتہ بتلایا، ایسی صداقت ظاہر فرمائی۔ دشمن بھی اللہ کے نبی کی صداقت اور دشمن بھی اللہ کے نبی کی امانت اور دشمن بھی اللہ کے نبی کی دیانت پر بھروسہ کرتے تھے۔